میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پروگرام کا نام ہے میرا ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہمارا یہ پیارا سا پروگرام ہے۔ ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں پیارے پیارے دین اسلام کی پیاری پیاری سی باتیں سیکھتے ہیں۔ کیا کیا سیکھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام سے؟ عفان بھائی کو مائک دیجیے۔ اچھی بات ہے۔ کون سی باتیں؟ اچھی باتیں۔ اور بغداد بھائی؟ ایک پیاری حدیث یاد کرتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حنظل عطاری۔ جی بتائیے۔ ادب جی، بات ہے، سنتیں سیکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور ایان بھائی؟ کلام سنتے ہیں۔ کلام سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شاہ زیب بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم پیارا سا کلام سنیں گے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اسلامک ہسٹری بھی جانیں گے، اسلامک ہسٹری بھی سنیں گے، جس میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بھی سنتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی شان سنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پیارا سا پروگرام ہے۔ تو پھر آپ نے بھی کہیں نہیں جانا، آپ کے لیے یہ پیارا سا پروگرام ہے، تو آپ نے پھر اس میں شامل ہو جانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ جلدی سے آپ بھی مدنی چینل آن کر لیجئے، کیونکہ پروگرام آ چکا ہے میرا، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ نے اس میں شامل رہنا ہے، اور آپ کال بھی ہمارے پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے، زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ یہاں پر ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ گئے۔ حنظلہ بھائی؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کہہ رہے ہیں حنظلہ بھائی۔ ایان بھائی؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف، وہ کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ، آپ کہہ رہے ہیں مکہ شریف۔ جی، دونوں ایک ہی جگہ ہے، دونوں کو بس ادب کے لیے ادب کے لیے کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ اور مکہ شریف۔ جی عفان بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ اور بغداد بھائی؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں اور مکہ شریف میں دونوں ایک ہی جگہ ہیں، تو یہاں پر یہ زمزم کا کنواں ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو مقابلے کی صورت ہو جاتی ہے، جو جلدی یاد کرتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو آج کون بنے گا؟
سبھی ذہین بچے بننے کو تیار ہیں، تو اگر آپ اچھے انداز سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ بن بھی جائیں گے. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو پہ حدیث پاک دکھائی بھی جائے گی، تو آپ نے اچھے انداز سے لکھ کر سینڈ کرنی ہے. آپ کی حدیث پاک کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی تو سیگمنٹ آ چکا ہے، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے، اور اس میں حدیث پاک ہم نے یاد کرنی ہے. دیکھتے ہیں کون جلدی سے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. عفان بھائی کے بعد کون ہے؟ محمد حنزلہ اتاری. محمد حنزلہ اتاری ہیں، اور ہمارے ایان بھائی ہیں، ایان نام ہے نا، اور ہمارے بغداد بھائی، آپ کا نام بغداد بھائی ہے. کیا بات ہے، ابو کا نام کیا آپ کے ہے؟ آپ کے ابو کا نام پوچھ رہا ہوں. علی اصغر. علی اصغر. اچھا ماشاء اللہ. تو آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں آج کون جلدی سے یاد کر کے ذہین بچہ بنتا ہے. جی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العجوۃ من الجنتی. وقف کریں گے تو العجوۃ من الجنتی. وقف کرنے میں تو جنہ ہو جائے گا نا، ہا ساکن مطلب تا ہا میں بدل جائے گی. اجوا کھجور جنت سے ہے. واہ بھائی واہ، تو آسان الفاظ ہیں. بغداد بھائی کا ہاتھ بھی اٹھ گئے. جی بغداد بھائی سنائیں. عربی ترجمہ. سب سنا دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنتی. ترجمہ ہمارے پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجوا کھجور جنت سے ہے. اجوا کھجور جنت سے ہے. اور کون سنا رہے ہیں؟ حنزلہ بھائی بھی سنا رہے ہیں، سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ العجوۃ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنہ. واہ. ترجمہ. اجوا کھجور جنت سے ہے. واہ بھائی واہ، سب سنا رہے ہیں. ہمارے عفان بھائی. الجنۃ. کیا ہوا؟ ایان بھائی کی سنے پھر سنا ہے، ٹھیک ہے جی. العجوۃ من الجنتی. ترجمہ. اجوا کھجور جنت سے ہے. جی بھائی اب سنائیں. العجوۃ ہاں من الجنتی. جنتی. اجوا کھجور اجوا کھجور جنت سے ہے. جی اجوا کھجور جنت سے ہے. چلے بھائی تو کچھ ایک دو دفعہ ہم بھی یاد کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. العجوۃ 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 من الجنتی من الجنتی. من الجنتی. من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. العجوۃ من الجنتی. جی بھائی عفان بھائی سے سنتے ہیں. العجوۃ من الجنتی. دوبارہ. العجوۃ من الجنتی. دوبارہ. العجوۃ من الجنتی. زبردست. ترجمہ آپ ہی سنائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجوا کھجور اجوا کھجور جنت سے ہے. جی ماشاء اللہ. تو یہاں تو حدیث پاک یاد ہو گئی ہے، لیکن اب کیا ہوگا سفی اللہ بھائی، ذہین بچہ کیسے آپ بنائیں گے؟ یہاں تو سب نے جلدی سنا دیا ہے تقریباً پکچر سے. چلے بھائی پکچر والی ٹیکنیک انہوں نے اپلائی کرنی ہے. اجوا کھجور. اجوا کھجور دیکھی ہے کسی نے؟ جی. کیسی ہوتی ہے؟ بلیک بھی سخت سخت ہوتی ہے. اچھا جی. اور تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. دیکھ لے شاید بڑی والی تو مبروم ہوتی ہے یا امبر میرا خیال ہے. جی بلیک اور براؤن کلر کی ہوتی. بلیک اور براؤن. تو کوئی وائٹ کھجور بھی ہوتی ہے کیا؟ ساری کھجوریں بلیک براؤن اسی طرح کی ہوتی ہیں. جی. اور اس کے ایسے کر کے نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. کیسے کر کے؟ جیسے کہ پوری جو کھجور ہے ہاں نوکیں نکلی ہوتی ہیں. کیا کچھ سخت ہوتی ہیں. کچھ سخت ہوتی ہے. چلے بھائی ماشاءاللہ یہ یاد کر کے رکھی ہوئی ہے. اب میرا تو فیصلہ کرنا مشکل ہے. اب آپ لا کے کھلاتے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے کہ اچھا ایسی ہوتی ہے تو فیصلہ کر دیتے. اجوا کھجور ماشاءاللہ جس کو میسر آئے کھائیں. یہ غالباً مدینہ پاک کی جو ہے وہ کھجور ہوتی ہے، بڑی مشہور بھی ہے، یا مکہ شریف میں بھی ہوتی ہے غالباً. تو بہرحال
بڑی برکت والی کھجور ہے جس کو میسر آئے کھانی چاہیے. اور ابھی آنے والے ہیں عنقریب رمضان. ماشاءاللہ کھجور کی بہاریں ہوتی ہے. کھجوریں سحری میں نارملی لوگ کھجور کب کھاتے ہیں؟ افطاری. افطار میں. سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ سحری میں میں کھاتا ہوں. میں کھاتا ہوں. اچھا آپ کھاتے ہیں نہیں کہ تو اچھی بات ہے. تو یہی توجہ دلانی تھی کہ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے. نارملی یہ کہ ٹھیک ہے افطار کھجور سے کیا جائے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس سے اگر سحری بھی کھجور سے کر لی جائے تو یہ بھی بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے. بہت ساری چیزیں کھاتے رہتے ہیں, بہت سارا کھاتے ہیں سحری میں, یہ کھا لوں, پراٹھے کھا لوں, یہ گھی میں اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں. سارا پانی پیتے اسٹور ہو جائے ہمارے پاس پانی تاکہ پیاس نہ لگے. حالانکہ اس طرح کرنے سے پھر زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے. جب آپ ایسی ہی پراٹھوں والی چیزیں کھائیں گے نا بہت زیادہ تو وہ پیاس, اور جو جتنا زیادہ آپ نے پانی پیا تو پانی آپ نے زیادہ پیا کہ ٹنکی تو ہے نہیں, کہ ٹنکی فٹ ہے کسی کی ہے ٹنکی لگی ہوئی ہو ایکسٹرا ٹنکی, اس میں آپ نے موٹر لگا کے بھر لی جیسے گھر میں ہوتا ہے, تو ایسے ٹنکی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی. تو جتنا بھی پانی پئیں گے وہ جلدی تھوڑی دیر میں ہی سب پاس ہو جائے گا, سارا نکل جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی. تو زیادہ نہیں پیے, نارمل انداز سے پیے اور انرجی والی چیزیں کھائیں گے انشاءاللہ تو پھر جو ہے وہ اچھے روزے رکھے جا سکیں گے. ابھی بھی جو ہے وہ نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں, اس کی اپنی برکتیں. رجب میں, شعبان میں, اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے. تو چلیں کچھ تصویروں کی طرف چلتے. بھائی تصویریں آئی ہوئی ہیں. اچھا جی, کیا لکھا ہے بھائی؟ الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. یاد کرنی ہے حدیثیں, ٹھیک ہے. پھر یہی کرتے جو زیادہ حدیثیں سنائے گا, یہ جو آئی ہوئی حدیثیں ہیں نا یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی یاد کرائی ہوئی ہے تو جو زیادہ سنائے گا انشاءاللہ اسے ہم ذہین بچہ بنائیں گے. چلے بھائی, الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. محمد کیف ہے صوبانی سے, ٹھٹا کیٹی مندر, اور بڑے بڑے پھول انہوں نے اوپر سے رکھ کر تصویر بنا لی ہے. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ, یہ لے بھائی پھول نظر آ رہے ہیں, حدیث پاک تو نظر نہیں آ رہی. اچھا بھائی, سباب المسلمی فسوقن, سباب المسلمی فسوقن, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. محمد کیف صوبانی, اور یہ بھی ٹھٹا کیٹی بندر سے. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3 یاد ہوئی جی. یہ تو پچھلے والی ہی ہوگا. تو پچھلے والی سنیں گے نا آپ سے. اب ذہین بچہ کسی کو بنانا ہے تو دیکھتے ہیں یہ جو حدیثیں ہم سنا رہے ہیں یہ کون سناتا ہے ہمیں کتنی زیادہ. جی نیکسٹ. اچھا بھائی, لا تغضب, غصہ نہ کرو. اور بڑا اچھے سے انہوں نے ایک میرا پیارا دین لکھا ہے اور ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ بنا کر انہوں نے بھیجا ہے. کون ہے بھائی؟ نام کہاں ہے؟ نام نہیں ہے. فاطمہ تاریہ ہیں منچن آباد سے. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ. واہ بھائی واہ, یہ تو بڑے اچھے پھول بوٹے بنائے بھائی. ان فی الصلاۃ شفاء لکھا ہوا ہے یہاں بھائی, شفاء ہوگا, ٹھیک ہے. بے شک نماز میں شفاء ہے. ان فی الصلاۃ شفاء, اور جائے نماز بھی بنائی ہے اور بڑے زبردست انداز سے. واہ بھائی واہ, پھول بنائے. اور کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے بھائی؟ نہیں پتہ چل رہا کیوں بھائی؟ انزا تاریہ. اچھا اوپر لکھا ہے انزا تاریہ, چکوال سے ہیں. ماشاءاللہ یہ ریگولر جو ہے ہمیں تقریباً ان کی طرف سے آتی رہتی ہے حدیث پاک. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, رأیت ربی, میں نے اپنے رب یعنی اللہ پاک کو دیکھا ہے. اور یہ بھی ہمارے محمد کیف صوبانی ہے, ٹھٹا کیٹی بندر سے, اور پھول بھی بنایا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا ہے. معراج کی شب کب آتی ہے یاد بھائی؟ 26 رجب المرج, 27 رجب المرج. ایک 26 کا قول ہے, ایک 27 کا. کون سا مانے؟ 27 مان لے جی. 27 رجب المرجب ہے معراج. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تھا. اور خود فرمایا رأیتو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. جی بھائی, کس کو کتنی یاد ہوئی؟ ابھی فیصلہ ہو جائے گا. حنزلہ بھائی کتنی یاد ہوئی؟ 1. اور عفان بھائی 1. اور 1. اور بغداد بھائی 3. تو بھائی 3 والے سے سن لیتے ہیں. آپ بھی سنا رہے ہیں بھائی, یہ بھی سنانے کو تیار ہے.
چلے بغداد بھائی کس سے سنتے ہیں؟ 3 جی. لا تغضب غصہ نہ کرو. لا تغضب غصہ نہ رسول کرو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے. ان فی الصلاۃ شفاء یا شفاء؟ شفاء، شفاء. شفاء دیکھ لیں تو ہم نے تبدیل کرایا تھا، شفاء کرایا تھا. شفاء نماز میں، بے شک نماز میں شفا ہے. اب تیسرے جی. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ تھی جی تھی. تو 3 سنا دی ہمارے بغداد بھائی نے اور 2 کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے، لیکن 3 والا تو جیت چکا نا. تو آج ذہین بچے بن چکے ہیں ہمارے بغداد بھائی. صفی اللہ بھائی بھی سنانے کے لیے تیار تھے، لیکن کلام بھی سننا ہے نا. ہمارے کیا نام ہے ہمارے آج نعت خواں کا؟ شاہزیب اتاری ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پکچر آف دا ڈے پہلے شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے ہماری. کون تھی یہ؟ کون سی وجہ؟ فاطمہ اتاریہ. فاطمہ اتاریہ تھی منچن آباد سے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور جس میں سنیں گے ہم کلام. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے پاس شاہ نواز بھائی. جی خیریت سے؟ آپ شاہزیب. چلے بھائی آتے رہا کریں تو یاد ہو جائے گا. آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے نا ہمارے پروگرام میں؟ دوسری دفعہ. اتنے عرصے سے ہمارا پروگرام جاری ہے، اس میں دوسری مرتبہ آئے. چلے بھائی تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. چلیں جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے کہ محشر میں، سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائے گئے، سنتے گئے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائے گئے مچلا کے رحمت نے امید بنا گئے. مچلا کے رحمت نے امید بنا گئے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائے. سنتے گئے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ مطلب یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ مطلب یہ شک کیا تھا، صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، غیر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سن رہے تھے ہم. اور کلام کے جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ شاعر، ان کا نام کس کو پتہ ہے؟ جی انزلہ بھائی. حضرت امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان، سوچ لیں. جی عفان بھائی کون ہیں؟ مائک دے دیں سیدھے ہاتھ میں. جی عمر فاروق رضا. کلام لکھنے والے جو پوچھ رہا ہوں، آپ دوسرے خلیفہ سمجھ رہے ہیں. جی اقدار بھائی. اعلیٰ حضرت حضرت امام احمد رضا خان. کیا بھائی یان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت حضرت امام کامل رضا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہنا چاہ رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اس کلام کو لکھنے والے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. جی تو یہ خوبصورت سا کلام ہم نے سن لیا. اب آپ کی باری ہے بھائی. پیارے بچوں جو گھروں پر موجود ہیں، آپ نے بھی ہم سے باتیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کال کے ذریعے کرنی ہے. تو کالز آ گئی ہیں؟ جی آ گئی ہیں. تو پہلے آپ کا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف چلتے ہیں. کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آج؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. جی پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں بغداد بھائی؟ نبی کی پیاری سنت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. تو آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ سنت ہے کہ نماز میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدے میں زمین سے لگا ہو. نماز میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدے میں زمین سے لگا ہو. اچھا یہ بتائیے کہ انگلیوں کے پیٹ سے کیا مراد ہے؟ انگلیوں کا پیٹ، یہ صحیح سوال ہے بھائی. پیٹ کہاں ہوتا ہے ویسے؟ یہاں پہ پیٹ ہے بھائی. انزلہ بھائی دکھا رہے پیٹ. انزلہ بھائی کو دکھائیں پیٹ. تو یہ رہا، یہ ہمارا پیٹ ہے. یان بھائی انگلیوں کا پیٹ کہاں ہے؟ انگلیوں کا بھی پیٹ ہے. کھاتی پیتی ہیں وہ کوئی؟ انگلیوں کے پیچھے وہ جو ہے، پیچھے وہ جو ہے. چلے بھائی یہ عفان بھائی بتا رہے. دیکھیں عفان بھائی پیٹ انگلیوں کا کہاں ہے؟ یہ انگلی دکھ رہی ہے، اس کا پیٹ ہے یہ. تو یہ پاؤں کی انگلی کا پیٹ بتانا ہے. ارے بولے بھائی وہ تو اٹھا کے بتا دیا انہوں نے. چلے بھائی پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ یعنی کہ یہ فرض کر رہے. دیکھا ہاتھ کے ذریعے بس پاؤں نیچے کر لے، اس کو ذرا دکھانا مشکل ہوگا. تو یہ پاؤں ہے فرض کر لیا. تو یہ اس کی انگلیاں ہیں. یا ہاتھ کی تو بڑی ہوتی ہیں، پاؤں کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ انگلیاں ہو گئیں. اور یہ اوپر کا حصہ ہو گیا اس کے. اور یہ جو نیچے کا کیا ہو گیا؟ پیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟
پیٹ. تو اب کیا کرنا ہے, انگلیوں کو ہم نے انگلیاں لگانی ہے پہلے دو. بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں انگلیاں ہی نہیں لگ رہی ہوتی, خود ادھر سر نیچے گیا پاؤں اوپر جا رہے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں ہے نا, سر نیچے رکھا ہوا ہے پاؤں اوپر یوں ہوا میں تیر رہے ہیں, تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا پھر کچھ جو ہے وہ لگاتے بھی ہیں تو بس کیا ہوتا ہے, پھر انگلیاں پیٹ نہیں لگ رہا ہوتا بلکہ ہاں یہ انگلیوں کا اوپر کا حصہ لگ رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا لگ رہا ہے, کچھ ذرا سا لگ رہا ہے, تو ایسا بھی نہیں. بعض اگر تھوڑا زیادہ بھی لگتا ہے تو تھوڑا سا دبا لیا, تو ایسے بھی نہیں کرنا بلکہ پورا پریشر دے کر کیا کرنا ہے پاؤں کو ایسے. یہ انگلیاں جو ہے کیسے ہو جائیں گی, ایسے ہو جائیں گی. تو انگلیوں کا کیا لگانا ہے, پیٹ لگانا ہے, سرا نہیں لگانا. اور اس پر توجہ رکھنی ہوتی ہے. بعض اوقات پتہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی, تو پھر سجدہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیاں ہو رہی ہوتی ہے. تو ذہن کہاں رکھنا ہے نماز پڑھتے ہوئے, نماز میں. تو پھر جو چیزیں پتہ ہے نا وہ اپلائی ہوں گی, ورنہ پتہ ہونے کے باوجود بھی اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. پتہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ کو کیسے رکھنا ہے, سیدھا رکھنا ہوتا ہے, اور ایسے یوں تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی پیٹھ کیسے ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے, اس میں بھی یوں عجیب عجیب طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پاؤں کی انگلیاں پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے بغداد بھائی, پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ, 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگنا چاہیے, لیکن جو ہے وہ ایک آدھ کا بھی نہیں لگ رہا ہوتا, اور ایک آدھ کا بھی نہیں لگے تو اس میں تو اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی دیکھیں آگے ہمارے صفی اللہ بھائی بتائیں گے. پیارے بچوں, نماز کے دوران بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں زمین پر رکھتے ہی نہیں ہیں, دونوں پاؤں زمین سے اوپر ہوتے ہیں, اور بعض کے پاؤں کی انگلیاں صرف زمین سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. اور تو ان دونوں صورتوں میں نماز کا سجدہ ادا نہیں ہوتا. ان دونوں صورتوں میں نماز کا سجدہ ادا نہیں ہوتا. اور جب نماز کا ایک فرض جو کہ سجدہ ہے, نماز کا جو فرض ہے وہ درست طریقے سے ادا نہ ہوا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. تو ہمیں اس میں توجہ رکھنی چاہیے, بلکہ ایسی نماز ضائع ہو جائے گی. اگر سجدہ ہی صحیح سے ادا نہیں ہوگا تو نماز پھر ضائع ہو جائے گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ ساری انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگ جائیں. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے, اور ہمیں سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور ساری نہیں تو اس سنت پر عمل کی کوشش سے 6-7 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگ ہی جائیں اور فرض بھی ادا ہو جائے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی بھائی, کتنی انگلیوں کا پیٹ لگانا ہے, 10. ٹھیک ہے جی, اور کیا کرنا ہے, اور اگر انگلیوں کا 10 انگلیوں کا نہیں لگا تو کیا ہوگا, پھر 6 کا لگائیں. اچھا جی, کیا بتا رہے ہیں ایان بھائی, دیکھیں کچھ بتا رہے ہیں. پھر 6 سے 7 کا لگائیں, فرض پورا ہو جائے گا. یا پھر آپ کوشش کریں کہ 10 کی 10 لگا رہے, پھر آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے. جی 10 کی 10 لگانا سنت ہے. اچھا ویسے 7 لگانا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. 1 انگلی کا جو ہے وہ پیٹ لگانا یہ کیا ہے, فرض. اور 3 انگلیوں کا لگانا کیا ہے, واجب ہے. ٹھیک ہے, 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے. تو پوری کی لگانے کی ہم کوشش کریں گے تو فرض اور واجب تو انشاءاللہ عمل ہو ہی جائے گا, اور پوری کے پیٹ لگ گیا تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا, ورنہ کم از کم سجدہ درست ادا ہو جائے گا. اور اگر 1 انگلی کا پیٹ بھی نہیں لگا تو پھر تو کیا بتایا جو ہے ایسی صورت میں فرض ہی نہیں ادا ہوا. تو سجدہ کیا ہے نماز کے اندر, فرض. تو فرض نہیں ادا ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اب ہو سکتا ہے بات سوچ رہے ہو بھائی یہ کیا, آج تو ہم نے فرسٹ ٹائم سنا ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, ایسی بہت ساری چیزیں آپ سیکنڈ ٹائم بھی سنیں گے, اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ پھر فرسٹ ٹائم سنیں. تو یہ فرسٹ ٹائم کرتے کرتے پھر علم کا خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. اسی لیے عرض کرتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں, میٹرک کیا ہوتا ہے, کرتے ہیں نا, میٹرک بھی کرتے ہیں, 5 کلاسز بھی پڑھی ہوتی, کسی نے 8 کلاسز, کسی نے اکثر تو میٹرک کیا ہوا ہوتا ہے. تو میٹرک کر لیں, پھر انٹر اور بہت سارا کچھ پڑھتے ہیں, لیکن دین کہاں پڑھا ہم نے, کہاں پڑھا بھائی, نماز کہاں سیکھی. اب یہ جو مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں وہاں تو سکھائی جاتی ہے, یا اس طرح کا جو ہے جیسے دارالمدینہ ہے وہاں سکھاتے ہیں. لیکن میں نارملی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نماز کہیں نہیں سیکھی. تو پھر جب سیکھی نہیں تو بغیر سیکھے کوئی چیز آتی ہے, نہیں آتی. وضو کہیں سیکھا
نہیں سیکھا تو پھر تو فرسٹ ٹائم ہوگا نا بہت ساری چیزیں, کیونکہ آپ جب سیکھنے بیٹھے تو اب پتہ چلے گا اچھا یہ یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. آپ کوئی بچہ اسکول نہ گیا ہو کبھی, تو جب اسکول جائے گا اس کو پینسل پکڑائیں گے یہ یوں لکھنا ہے, تو بولے گا نہیں فرسٹ ٹائم یہ کیا سیکھا, تو مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا. تو بھائی وہ اسکول فرسٹ ٹائم آیا تو اس لیے اسے فرسٹ ٹائم ساری چیزیں پتہ چل رہی ہے. تو آپ دیکھتے رہے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہے, انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا رہے گا, اور ایسی اگر بہت ساری غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ دور ہوتی رہیں گی. جی تو آپ کالز کی طرف چلے. جی جی تو کالز ابھی ہے نہیں ہے, تھوڑی دیر میں چلیں کالز کی طرف. جی چلے بھائی, کالز کے لیے بھی آپ تھوڑا سا انتظار کریں, اور جب تک ہم چلتے ہیں اپنے شاہزیب بھائی, اب صحیح یاد کیا نام, چلے بھائی شاہزیب بھائی اور کوئی کلام سنائے گا, مائک دے ذرا. اس کے علاوہ جو ہے کوئی کلام جو آپ کے ذہن میں ہو, کون سا ہے, کوئی بھی جو آسان سا یاد ہو. ان کا منگتا ہوں جب ان کا منگتا ہوں, چلے بھائی ان کا منگتا ہوں, اس کے 2 شعر سنتے, ٹھیک ہے جی, مل کے پڑھنا ہے حنزلہ بھائی, مل کے. چلے بھائی صلو علی الحبیب. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں کون دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں کون دیتے, ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں کون دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں کون دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں کون دیتے, میرے گھر بکے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے گھر بکے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فکرے سے میرا رکھتے ہیں مجھے, اپنے منگتوں کی وہ فکرے سے میرا رکھتے ہیں مجھے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, میں ان کا منگتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری میں سن رہے ہیں ہم مسلمانوں کے کون سے خلیفہ کے بارے میں, جن کا نام ہے حضرت, اور کیا سنا تھا ہم نے ان کے بارے میں,
یہ بھی تو بتائیں, بڑی زور زور سے آواز تو نکل رہی ہے, پر یہ بھی تو بتائیں, یاد بھی رکھنا ہے کچھ. جی بغداد بھائی کی آنکھیں ایسے ہو گئی ہیں, کھل گئی ہیں. جی کچھ بتائیں, کیا سنا تھا؟ جی وہ جو ہے تراویحاں پڑھتے ہیں. تراویح یہ کہاں رہ گئے آپ؟ بہت پیچھے ہیں ابھی, میرا خیال ہے آپ ہسٹری میں رہ گئے کچھ زیادہ پیچھے کی. آپ ذرا حال میں آئے. جی پریزنٹ میں. جی تو وہ جو ہے جی انہوں نے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ایک وقت رکھا تھا, عشاء کا وقت تھا, تب آپ لوگوں سے بات کرتے تھے, ضروری ضروری. اور کیا بتاتے تھے اس میں؟ جی اس میں ان کی پریشانیوں کا حل بتاتے تھے. اچھا, پریشانیوں کا حل تو یاد نہیں پڑتا مجھے. نماز سے متعلق یاد پڑتا ہے کہ نماز کی غلطیاں وغیرہ بتاتے تھے. جی عفان بھائی, مائک کہاں ہے؟ مائک ہی نہیں ہے, آواز کیسے آئے گی آپ کی؟ نماز کا طریقہ بتاتے تھے. طریقہ بتاتے تھے, غلطیاں بتاتے تھے. ہاں کہ یہ غلطیاں اپنی ٹھیک کر لو. اور صفی اللہ بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ زیادہ دیر دھوپ میں رہنا پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں, زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. ہاں, کیا ہوتا ہے دھوپ میں بیٹھنے سے؟ یہ بھی بتایا تھا انہوں نے. رنگ اتر جائے گا. رنگ اتر جائے گا. آپ رنگ ہوا ہوا اوپر سے ڈسٹیمپر ہوا ہوا اتر جائے گا. یہ تو نیا مجھے پتہ چلا, رنگ اتر جائے گا. جی منہ لال ہو جائے گا. منہ لال ہو جائے گا. یہ بھائی نیا آ رہا, منہ لال ہو جائے گا. جی آپ تھے کیا دانے نکل جائیں گے منہ پہ؟ یہ تو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں بھائی. جی کیا ہوگا؟ ایک نے بتایا رنگ اتر جائے گا, ایک نے لال ہو جائے گا. جی چہرہ کالا ہو جائے گا. ہاں یوں تو بتایا تھا نا کہ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, مطلب رنگ خراب ہو جاتا ہے. رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جو اتر نہیں جاتا, جیسے کالا ہو جاتا ہے. اسی طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو زیادہ دیر دھوپ میں کوئی وجہ ہو, کام ہو تو ٹھیک ہے جی, محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے تو جانا پڑے گا دھوپ میں. اب سورج کے اوپر تو کوئی پردہ نہیں ڈال سکتے ہم, لیکن بلا وجہ میں ایسی دھوپ میں کھیلے جا رہے بس, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. چلے جی, اب آپ کو اور بھی ہم کچھ بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ کس نے سوال کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, انہوں نے سوال کیا لوگوں سے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی. لوگوں نے کیا عرض کی؟ نماز پڑھتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمازی تو نیک اور گنہگار دونوں ہوتے ہیں. نمازی تو نیک اور گنہگار دونوں ہوتے ہیں. ہاں, نماز پڑھنا ٹھیک ہے نیکی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ لی اور کام اچھے نہیں ہیں, گناہ کے کام کر رہا ہے. تو فرمایا نمازی تو نیک اور گنہگار دونوں ہوتے ہیں. تو لوگوں نے عرض کی پھر روزے دار زیادہ فضیلت والے ہوں گے. پھر روزے دار زیادہ فضیلت والے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا روزے دار بھی نیک اور گنہگار دونوں طرح کے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیکی تو کر لی لیکن باقی کام سیٹ نہیں ہے. تو لوگوں نے عرض کی پھر جہاد کرنے والے ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاد کرنے والے بھی نیک اور گنہگار دونوں ہوتے ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا متقی و پرہیزگار, کیونکہ تقوی و پرہیزگاری اللہ پاک کی کمپلیٹ اطاعت کرتے ہیں. اللہ پاک کی کمپلیٹ یعنی مکمل اطاعت کرتے ہیں. کون لوگ ہیں فضیلت والے؟ متقی اور پرہیزگار, یعنی جو تقوی والے ہیں وہ دراصل اللہ پاک کی کمپلیٹ اطاعت کرتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا رہنا. تو یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کام بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھی اس کے بعد جی مسجد سے نکلے تو پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہے. بعض تو روزہ رکھ لیا, روزہ رکھے ہوئے اور ساتھ میں جی غیبتیں بھی فل اسپیڈ سے جاری ہیں اور سارے برے کام جاری ہیں. روزہ انہوں نے پکا رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بعض نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ کام تو نیکی کا ہے لیکن دوسرے کام گناہ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں فضیلت والے کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا متقی. کون ہے؟ متقی یعنی جو ہر گناہ سے بچنے والا, جو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے اور جو نیکیاں ہیں جو لازم چیزیں ہیں وہ ادا کرنے والا ہے. تو اب یہ کمپلیٹ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والا ہے. تو یہ ہے اصل میں
فضیلت والا، ورنہ بعض لوگ ایک کام نیکی کا کر رہے ہوتے ہیں، 4 کام گناہ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل فضیلت والے کون ہیں؟ متقی. تو ہمیں متقی بننا چاہیے. جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی پوری ادائیگی کرنی ہے. اسی طریقے سے خاص طور پر جو سنت موقدہ ہے ان کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا، اور جو گناہ کے کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ایسا شخص ہوتا ہے متقی. پھر اور زیادہ نیکیاں کریں، اور زیادہ نفلی کام بھی کریں، مستحبات بھی کریں، تو اور زیادہ نیکیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہمیں بتایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں ہم سب کے لیے میسیج ہے کہ اگر ہم زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے. اور نماز روزہ اسی تقوی میں شامل ہی ہے. ظاہر نماز پڑھنا فرض ہے تو وہ متقی تو ادا کرے گا ہی. اسی طرح رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ متقی جو ہوگا وہ رکھے گا ہی رکھے گا، لیکن ساتھ میں گناہ کے کام نہیں کرے گا. تو متقی ہے اصل میں فضیلت والا. جی بھائی، متقی کون ہوتا ہے عفان بھائی؟ فضیلت والا ہوتا کون ہے؟ کیا کرتا متقی؟ نام رکھ لیتا اپنا. جی بھائی. اچھا، اب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، کال کا ٹائم ہے جی. ایک آدھ کال شامل کر لیں. جی چلیں بھائی کالز لے لیتے ہیں، پھر ایسا کرتے کالز. میں ہوں غلام محمد غلام محمد اور میں ہوں احمد ایان التانی. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف توسا سے. شریف سے. ہم کرام سنائیں گے. جلدی سے سنائیں. تیرا دل اور میری جان مدینے سبحان اللہ. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ. تو یہ اب آج کی ہماری لاسٹ کال ہو گئی، کیونکہ اب ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا